بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عقیل سبز مخاطب ہوں سن پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں سب کو سلام قبول ہو پشاور کی جانب سے، میری جانب سے۔ خواہ ان کا تعلق ہمارے ریڈیو پاکستان کے سننے والوں کے ساتھ ہے یا سنو نیٹ ورک کے ساتھ ہیں۔ اس والے پروگرام میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لارجر فریم میں جو ہماری چیلنجز ہے ان پر بھی بات کی جائے، مگر ساتھ میں صحافت کا یا میڈیا کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ چند اچھی چیزیں اگر ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے یا چند اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہے تو ان پر بھی بات کی جائے۔ بیلنس ویو کا ہونا پاکستانی معاشرے کے لیے، پاکستانی میڈیا کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے بہت لازمی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایک بیانیہ جو ایک مخصوص پارٹی نے ہم پر کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کے بعد مسلط کیا ہے گزشتہ 15-20 برسوں سے، ہم عادی ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم اذیت پسند ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی ریاست، پاکستانی سیاست، پاکستانی معاشرت کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی پلانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت منفی رویہ ہے، اور اس منفی رویے کی وجہ سے شاید کہ پاکستانی ریاست کو بعض ناپسندیدہ اقدامات اور فیصلے بھی کرنا پڑ رہے ہیں۔ آج بھی ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرس کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی جو اپرچونیٹیز ہے، خاص کر فارن پالیسی کے حوالے سے، فارن انویسٹمنٹ کے بارے سے، خاص کر پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں کل کر کئی گھنٹوں پر محیط ایک نشست میں اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرس کی اور یوتھ کی جوابات دیے ہیں۔ اگرچہ مخصوص پارٹی کے باہر بیٹھے کی بورڈ واریئرز اس پورے پروسیس کو لا حاصل سمجھتے ہیں، مگر کم از کم وہ اس لیول پر پاکستان کی عسکری قیادت کو اس بات کا ادراک تو ہو چکا ہے کہ پاکستان کی قومی بیانی کی تشکیل میں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناقدین کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ڈی جی ایس پی آر صاحب اور ہمارے مختلف کور کمانڈرز اور متعلقہ اعلیٰ ترین حکام یوتھ کے ساتھ، نیو جنریشن کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، اسی طریقے سے اگر پاکستان کے سول اداروں کے کم از کم سیکٹری لیول کے لوگ بھی خود کو دستیاب کریں تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں 3-4 نشستوں میں خود بھی ایک آبزرور کے طور پر، ایک جرنلسٹ کے طور پر شریک ہوا ہوں۔ اس تحمل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ سوال سنتے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں، کاش کہ یہ ہمارے سول اداروں، ہمارے سیاستدانوں میں بھی یہ برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایک بار پھر نکل پڑے ہیں ہزارہ ڈویژن کی نام نہاد اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں۔ ابھی تک جو کلپس ہمارے پاس ویڈیو آ رہی ہے، کوئی خاص پذیرائی ان کو نہیں ملی ہے۔ کل بھی وہ تیرا گئے ہوئے تھے، صوبائی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر کے یا کینسل کر کے، اور وہاں پر بھی انہوں نے کسی خاص گیدرنگ کے مخاطب ہونے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ وہی پولیٹیکل پوائنٹس کو رنگے ہوئے پولیٹیکل یا اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ کی ہے۔ سوشل میڈیا تک ان کی کارکردگی یا ان کی کارروائیاں یا ان کی سرگرمیاں محدود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے چیلنجز کیا ہے، پاکستان کی اپرچونیٹیز کیا ہے، اور افغانستان کے ساتھ ایک بار پھر ایک معاملے پر بحث چل نکلی ہے پاکستان کے پولیٹیکل اور میڈیا کاریڈورز میں۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کہ افغانستان کے اندر جو قابلی گروپ ہے اور قندھاری گروپ ہے ان کے درمیان اختلافات اس نوعیت تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں کہ شاید کہ پاکستان کو اپنے مفادات کے تناظر میں کچھ ایکشن لینا پڑے گا۔ مگر زیادہ تر ماہرین کا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے بارے میں لا تعلقی پر مبنی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ایک استحکام پاکستان کے سلسلے میں ایک مشاورتی ڈیلیگیشنز کے تبادلے یا ان کی وزٹ کا اہتمام کیا جاتا رہے، ان شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر ایک دہشت گردوں کی حمایت یافتہ حکومت یا گروپ شامل ہے یا برسر اقتدار ہے، اور پاکستان پر اپنی سرزمین پاکستان پر اپنی سرزمین مطلب افغانستان کی سرزمین ان
پراکسس کے ذریعے استعمال کرتے آ رہے ہیں، یا یہ جو نام نہاد حکومت ہے جو کہ پاکستان میں بدامنی کی ذمہ دار ہیں. ان تمام ایشوز پر بات کریں کہ بہت بڑا پینل ہے، بہت معتبر لوگ ہیں، مختلف حلقوں سے، طبقوں سے، افکار سے یا طرز فکر سے ان کا تعلق ہے. صدر حسین بابک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ANP کی رہنما ہے، فارن افیئر کو ڈیل کرتے ہیں، سابق صوبائی وزیر ہے. رفعت اورکزئی صاحب ہے جو کہ افغان افیئرس پر کافی درست رکھتے ہیں. احمد منصور صاحب ہے ہمارے ریگولر پینلسٹ ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے فریم ورک میں مین اسٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کی بہت عزت بھی کرتے ہیں. اور JUI کے جو سربراہ ہے مولانا عبد الرحمان صاحب نے جو ایک فتویٰ جاری کیا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے معاملات پر، اور ایک ضعیف حدیث یا ریفرنس کو انہوں نے جو چیلنج کیا ہے، اس پر بات کریں گے JUI خیبر پختونخوا کے ترجمان جلی جان صاحب سے. احمد منصور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم احمد منصور صاحب. وعلیکم السلام عقیل یوسف. بہت شکریہ. میں رسماً نہیں بلکہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے جو سننے والے ہیں پاکستان کے پورے فریم ورک کے اندر یا ڈومین کے اندر خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑتی بھی ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس کٹن موقع پر، جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہاں پر دہشت گردی ہے، یہاں پر بیڈ گورننس ہے، یہاں پر کرپشن کا بازار گرم ہے. اس وقت جب میں اور آپ لائیو بات کر رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بجائے اس کے کہ وہ پشاور میں بیٹھ کر فیصلے کرتے، بجائے اس کے کہ وہ خیبر پختونخوا خاص کر تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ نقل مکانی کر کے نیچے آ رہے ہیں، یہاں پر صوبائی حکومت کے انتظامات عملاً نہ ہونے کی برابر ہے، مگر وہ ہزارہ ڈویژن کے دورے پر نکلے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں اور آپ تو تک گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ایشوز اور چیلنجز بہت زیادہ الارمنگ ہے، مگر اس پارٹی کی جو ہے نا، اس پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت پر ان تمام معاملات، حادثات، حملوں اور واقعات کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ دیکھیں، اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ ترجیحات اور مقاصد بڑے واضح ہیں. بدقسمتی سے تحریک انصاف اور جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا، وہ جو مینڈیٹ لے کر برسر اقتدار آئے ہیں یا ان کو حکومت ملی ہے، وہ مینڈیٹ خیبر پختونخوا کے عوام کا نہیں ہے، صوبے کا نہیں ہے. صحیح. وہ مینڈیٹ ایک شخصیت کا ہے، ایک بندے کا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. وہ صرف اسی کے لیے ہی یہاں پہ لگے ہیں اور اس میں وہ استعمال کر رہے ہیں پھر وہی وسائل بھی اور جذبات بھی جو خیبر پختونخوا کے عوام کے ہیں، ان کو بھڑکانا اور اپنے جو مذموم مقاصد ہیں. اب تو ان کو مذموم اس لیے کہیں گے کہ وہ مذموم مقاصد واضح ہیں. بالکل ہے. دیکھیں، ان کا ایک تو صوبہ بھی اپنا ہے، پھر یہ جو وادی تیرا ہے، خیبر ایجنسی، یہ ان کا حلقہ ہے، ضلع خیبر ہے، یہ تو ان کا اپنا حلقہ ہے، یہ تو ان کے خالص ان کے اپنے لوگ ہیں. لیکن اسی دوران جب وہاں سے ایک نقل مکانی ہو رہی ہے، وہاں جو ایک عمل شروع ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس کا ایک اہم ترین مرحلہ، اس میں ان کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، ان کو سہولیات دینی چاہیے تھی. لیکن وہ کبھی کراچی موجود ہوتے ہیں، کبھی ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہزارہ میں ہیں، اور اگر اپنے علاقے میں جاتے بھی ہیں تو وہاں اپنے عوام، اپنے لوگ ہیں، ان کو سہولتیں فراہم کرنے، ان کی مشکلات کم کرنے کی بجائے ان کو بھڑکاتے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی، ان کو منفی جانب ان کو دھکیلتے ہیں اور ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. میں نے اس حوالے سے ایک پہلے جو یہ جب وہ کراچی میں تھے تو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. میں آج پھر وہی بات دہراتا ہوں. خیبر پختونخوا کے اندر سے ایک ایگزامپل موجود ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں اپنے عوام کو سہولیات آپ نے کیسے پہنچانی ہے. اگر یہ مرحلہ بھی آیا ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے IDPs بننے کا. میں سوات کی ایگزامپل دیتا ہوں. اسی صوبے میں، اس ملک میں پیپلز پارٹی سوات کی میں آپ کی بات کاٹ دیتا. میں خود سوات سے ہوں. سوات کی آبادی تیرا یا خیبر کی آبادی سے مطلب 3 گنا زیادہ ہے، مگر اس حکومت نے اور اس وقت کی عسکری قیادت نے جو انتظامات کیے، جس طریقے سے اس آپریشن کو کامیاب بنایا، وہ امریکن ڈاکومنٹس کہتے ہیں کہ وہ اس ریجن میں 2002 کے بعد سب سے کامیاب ترین آپریشن تھا. اور شاید پوری دنیا میں انسرجنسی کے حوالے سے دیکھیں، پورے علاقے کو خالی کرانا اور ان کی تمام تر مشکلات دیکھیں، لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، لیکن حکومت وقت نے، اس وقت کی حکومت نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ان کی خدمت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں قلیل وقت میں
3 माह के अंदर वो सारे जो लोग सवात के अवाम अपने इलाके में वापस गए, वापस बसे, और आज वहां पे आप बताएं, ये जो कहते हैं ना कि दहशत गर्दी के खिलाफ बार बार ऑपरेशन होते हैं तो इलाके जो क्लियर नहीं, ये गलत बयानिया है, ये गलत बयानिया है। सवात जैसी इतनी बड़ी एक एग्जाम्पल मौजूद है, तो और भी देख लें, आप देख लें मीरान शाह में हम नहीं जा सकते थे, पाकिस्तान में क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कोई नहीं जा सकते थे। इसी तरह जो वजीरिस्तान के दीगर इलाके हैं वो दहशत गर्दों के लिए एक जन्नत का उनका था, वो नो गो एरिया से कुरम को देख ले, कुरम को क्लियर किया गया है। अब वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, ठीक है, इश्यूज हैं। इश्यूज किस वजह से हैं? इशू इस वजह से है कि 13 साल से एक हुकूमत है सूबे में जिसने इंतजाम संभालना है इन इलाकों में, अपने अवाम को वहां पे तरक्याती सरगर्मियों को आगे बढ़ाना है, अवाम की मुश्किलात का अजाला करना है, सेहत, तालीम और जो अमनो अमान के लिए वहां पे पूरा एक सिस्टम बनाना है। आप वहां पे 13 साल से नाकाम खुद हैं और इल्जाम आप दूसरों पे देते हैं, सहूलतकारी आप खुद करते हैं, दहशत गर्दों को वापस आप बसाते खुद हैं। आपके लिए पाकिस्तान की तर्जुमानी, पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तर्जुमानी की अहमियत नहीं है। आप तर्जुमान बने हुए हैं अफगानिस्तान के, अफगान तालिबान रजीम के। मतलब ये जो सारी सूरत हाल है ये इतनी ही अफसोसनाक है, इसका हम जितना भी मातम करें वो कम है। लेकिन बात ये है कि इसको देखना किसने है? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सामने ये पिक्चर एक बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, इनके चेहरों से नकाब उठ चुके हैं। उसके बाद कोई वजह नहीं है कि अब वहां से आवाजें उठे और इनका गिरेबान पकड़ा जाए। मैं तो बार बार कहता हूं, अब समझाने वाला जो फेज ही खत्म हो गया। समझना तो उसने है ना, जो कोई वो आप कहें कि वो समझना चाहता हो, ये तो समझना चाहते ही नहीं है। इनके पास तो इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर देखा जाए जो इनके हवाले से कोई रास्ता नहीं है कि इनको यहाँ से साइडलाइन किया जाए। किस तरीके से किया जाए ये अवाम ने फैसला करना है, मैंने आपने नहीं करना। हाँ, ये कर लें बात। इनके अहमद मसूद साहब, इनके अपने हलके के लोगों ने गुज़श्ता रोज़ उनके भाई जो कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी और अफसरान के तबादले कर रहे हैं, उसका नाम है आमिर अफरीदी, और जिनका अपना एक ड्रग का और स्मगलिंग का एक पूरा बैकग्राउंड मौजूद है, इदारों के पास उनकी रिपोर्ट्स भी है। उनकी बेइज्जती हुई है 2 दिन पहले कि आप लोग कराची में जाते हैं, आपका भाई जो है ना वो लाहौर में से सपाटे करते हैं, मगर यहाँ पर हमारे अपने हालात जो है ना दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो लोग, इनकी अपनी पार्टी के लोग भी रेजिस्टेंस पर उतर रहे हैं, जो आम लोग हैं। जी बिल्कुल, इनकी पार्टी और इनकी पार्टी में तो इस वक्त आप देख लें लीडरशिप का फुकदान है। कोई आपको कहीं पे ना कोई इनकी पार्टी में आप तंजीम नजर आती है निचली सतह पे, ना ही ऊपर की सतह पे लीडरशिप। आप देख लें इन्होंने जो ओपोजिशन लीडर भी अब बनाया तो इनको उधार पे किराए पे लेना पड़ा दूसरी जानब। और उस लीडर के बारे में इमरान खान साहब उनके लिबास का मजाक उड़ाया करते थे, ये भी लोगों को याद है आज तक। बिल्कुल, मैं तो इस बात पे बिल्कुल, मुझे तो यकीन है कि जो खान साहब ने ये महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम दिया था ना, ये भी इसके पीछे भी ये था कि शायद ये चूंकि काबिल कबूल नहीं होंगे, इनको नहीं बनाया जाएगा, तो मुझे बलूचिस्तान के अवाम को या दीगर जो ताकतें हैं, सियासी कुव्वतें हैं, उनको अपने साथ मिलाने का मौका मिलेगा। ये हुकूमत ने बड़ा, मैं समझता हूँ, अच्छा एक फैसला किया। बॉल महमूद खान अचकज़ई और खुद इनके कोर्ट में है कि अब वो पार्लिमान के अंदर कैसे मामला को लेके चलते हैं। एक में यहाँ पे, हालांकि आपके मौजू से थोड़ा सा हटके है, लेकिन है तो तहरीक इंसाफ जो इनकी पॉलिसी के हवाले से बात, कि इसमें जो तजाद भी बहुत बड़ा है। जो बानी पीटीआई है, पीटीआई की लीडरशिप है, इवन वजीर आला सुहेल अफरीदी भी अब यही बात दोहराते नजर आते हैं कि बात जो मुज़ाकरात करने हैं वो सियासतदानों से नहीं करने, वो एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। अब जिनको ओपोजिशन लीडर बनाया है वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने ही सियासतदानों से है। वो तो ये नहीं, वो तो हमेशा ये कहते रहे कि मुझे इस वक्त, ये उनका मशहूर जुमला है महमूद खान अचकज़ई साहब का, कि मुझे इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। ये तंज़ियन वो एक बयानिया लेकर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देख रहे हैं कि जो अच्छा ये अब उनके है ऊपर, मैं समझता हूँ कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो अब क्या इस पे अपनी हिकमत अमली करते हैं। अगर वो आगे डयाला जाते हैं, कोई मुलाकात होती है, मुज़ाकरात की कोई बात होती है, या अपोजिशन लीडर का जो किरदार है क्या उनको अदा करने दिया जाता है, वो बाख्तियार अपोजिशन लीडर होते हैं या फिर कठपुतली अपोजिशन लीडर होते हैं, अपनी इमरान खान उनको इख्तियार देते हैं कि नहीं। ये उनका इम्तिहान है कि वो कितना इख्तियार ले पाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया अहमद मसूद साहब ने बहुत जामे अंदाज में गुफ्तगू की। और कल से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की
مختلف شخصیات کے ساتھ، انٹرنیشنل شخصیات کے ساتھ ہمارے اعلیٰ حکام کی ملاقاتیں ہوئی ہے، مگر جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی بہت عجیب قسم کا طرز عمل اختیار کر گیا ہے۔ محمد خان اچکزئی صاحب، یہ معمول کی ایک کارروائی ہے کہ ایک بندہ اپوزیشن لیڈر ہوگا، ایک قائد ایوان ہوگا، ایک قائد حزب اختلاف ہوگا، اور پاکستان کی میڈیا نے کل سے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے کہ محمد خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ جس اسمبلی کے وہ اپوزیشن لیڈر بنائے گئے ہیں، اس اسمبلی کو پی ٹی آئی جس کی لیڈرشپ نے محمد خان اچکزئی صاحب کو ایک سیٹ کے ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، بغض معاویہ کے مصداق اس اسمبلی کو یہ لوگ جعلی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو محمد مسعود صاحب نے بات کی کہ ان کے اپنے بیانے بھی بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے، تو میں بالکل اس سے متفق ہوں۔ اور اسی میں محمد خان اچکزئی صاحب نے چند دن پہلے میرے خیال میں دورہ لاہور کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پی ٹی آئی میں ڈسپلن اور کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ آپس میں کیسے چلیں گے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مگر جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، پاکستان کے جو ایشوز ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ جے یو آئی پھر سے متحرک ہو گئی ہے۔ جے یو آئی نے ایک شیڈول جاری کیا ہے، مختلف ایونٹس کرے گی، مگر اس سے پہلے مولانا عبد الرحمان صاحب نے ایک زبردست قسم کا سٹیٹمنٹ دیا جس کے 2 حصے تھے۔ میں اس سٹیٹمنٹ کو جلی جان صاحب جو کہ پارٹی کے صوبائی ترجمان ہیں، بہت اہم لیڈر ہیں، بہت اچھے کارکن ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان 2 سٹیٹمنٹس کی اہمیت کیا ہے اور جے یو آئی کا لائحہ عمل کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جان صاحب، بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کل میڈیا کو ایک شیڈول جاری کیا ہے، مختلف ایونٹس جے یو آئی کرنی جا رہی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اور صوبائی حکومت کی جو حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کی ترجیحات کیا ہے اور ہمارے چیلنجز کیا ہے؟ خاص کر مولانا عبد الرحمان صاحب نے 2-3 دن پہلے ملتان میں جو گفتگو کی ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ سنجیدہ لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اگر ایک جانب پاکستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف یا کلمہ گو بھائی بہنوں کے خلاف کارروائیوں پر کامنٹس دیے ہیں، ریمارکس دیے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، دوسری جانب پھر انہوں نے ایک موازنہ بھی کیا ہے کہ اگر جنرل باجوہ جنرل ہے اور وہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے الگ ایک نظریہ ہے پی ٹی آئی کا، اور عاصم منیر اگر ان پر پاؤ رکھتے ہیں تو الگ ہے۔ تو اس پر ذرا تبصرہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ حالات کس کے پیدا کرتے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، مولانا صاحب نے ہمیشہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ مولانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یکسانیت ہے، بالکل بدلی ہوئی نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں اسی پر قائم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر 2 بات، ہم مسلسل میدان عمل میں ہیں 2018 سے۔ جی، ہم نے 2018 کے الیکشن کو بھی فراڈ کہا تھا اور اس الیکشن کو بھی ہم نے فراڈ کہا۔ صحیح۔ اور پھر جب ہم نے یہ الیکشن کو فراڈ کہا تو پی ٹی آئی والوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ صحیح۔ تو ہم نے ان پر واضح کیا کہ الیکشن صرف فراڈ مرکز کے نہیں ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے بھی ہیں۔ جی، ہم نے واضح کیا ان پر۔ بالکل۔ پھر ہمارے درمیان گیپ آ گیا، پھر ان کی جماعت کے اندر 5-6-7 گروپ بن گئے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان اختلافات بہت وسیع تھا، بالکل ایک پہاڑ تھا، بالکل، اور ہمارے دروازے تو ہر لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن اب مسلسل 13 سال سے یہ صوبہ ہمارا بہت زیادہ سفر ہو رہا ہے، بالکل، اس لیے کہ صوبے کے 13 سال ایک کسی گورنمنٹ کو مل جائے نا۔ اب دیکھیں، آپ پنجاب کا موازنہ کے پی سے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نمایاں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہاں 90% یا 95% دیں گے، اس کو ہم 5% بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے صرف آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ جب ایم ایم اے کی حکومت تھی تو مشرف کے اگینسٹ تھے ہم لوگ، بالکل، اور ہم نے تاریخ بھی اس دنوں میں چلائی، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ نے کسی فنکشن میں، کسی پروٹیسٹ میں شرکت نہیں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل بالکل، وہ حکومت کر رہا تھا۔
جی हमने इनको मशवरा दिया कि आपका राइट है कि आप एहतजाज करें, आपका राइट है मगर कि आप वज़ीर आला को अलग रखा था आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल वो जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज थी उसमें लगे हुए थे, और उसी ही दौरान 3-4 यूनिवर्सिटियां बनी, उसी ही जी बिल्कुल दौरान बैंक ऑफ खैबर कायम हुआ जो कि एक बिल्कुल काबिल बिल्कुल फ़ख्र बिल्कुल इदारा है, इन लोगों ने उसका भी कबाड़ा कर दिया है। और उसी ही दौरान जब जनरल मुशर्रफ की खिलाफ MMA उसके खिलाफ थी, तो यहाँ पर NFC का एक तारीखी जरगा रिव्यू भी जरगा हुआ। बनाया था हमने हाँ हाँ हमने तमाम पार्टियों का जरगा बनाकर जी मरकजी हुकूमत से अपना हक लिया। जी यहाँ तो देखें 13 साल में इन लोगों ने अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया और हुकूमत मरकजी हुकूमत से तो दूर की बात। 13 साल बाद उनको जरगे की याद आई, उन्होंने जरगा बनाया, लेकिन जरगे के कोई असरात हमें नजर नहीं आए बिल्कुल बिल्कुल कि जरगे का फायदा क्या है। जरगा ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को मैं अफसोस आता है इस बात पे कि यहाँ पे न यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, न अस्पताल बनाया। देखो अस्पताल हमने बनाई, ये कार्डियोलॉजी अस्पताल है हमने बनाई जी बेनजीर यूनिवर्सिटी हमने बनाई, बिल्कुल मलकन यूनिवर्सिटी हमने बनाई, बिल्कुल कोहाट में हमने बनाई। देखें इस पर अपने नाम रखना के हमने बनाई, तो ये कितना वाज़ेह फर्क है। लोग इतने समझते हैं बिल्कुल इस चीज को, लेकिन अंधाधुंध तकलीद कर रहे हैं, झूठे बयानी की तकलीद कर रहे हैं, झूठे बयानी। बिल्कुल बिल्कुल तो हम समझते हैं कि इस वक्त तो हमें चाहिए कि हम अपने सूबे की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, और हम सूबे में हमारी सूबाई असम्बली का इजलास एक दिन होता है, 7 दिन नहीं होता। सही आप अंदाजा करें तो हर जगह से मैं समझता हूं कि हमें सूबे में जो चैलेंजेस का रिलीफ सामना है। देना चाहिए सूबे को। मरकज भी रिलीफ नहीं दे रहा, सूबा खुद भी काम नहीं कर रहा। मरकज रिलीफ तब देगा जब हम यहाँ हुकूमती सतह पर मरकज से ताल्लुकात अच्छे रखें जी कि अपने हक के लिए अच्छे ताल्लुकात बनाएं। लेकिन ये तो कभी अडियाला जेल, कभी लाहौर और कभी कराची के सैर सपाटे पे इस वक्त निकले हुए हैं। हरिपुर में है, इस वक्त जब मैं और आप बात करें हरिपुर चले गए हैं वज़ीर आला साहब। देखें जाए हर जगह जाए, लेकिन हुकूमत, अब हुकूमत की गाड़ियां भी जा रही हैं, हाँ ये हुकूमत के वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर पैदल तो नहीं गए ना, गाड़ियों में गए। तेल सही। किसका इस्तेमाल हुआ? अवाम का। सही गाड़ियां किसकी? सरकार की। और टाइम भी जाया किया, और हमारा सूबा भी बेयार और मददगार। अब तिरा में जो खैबर एजेंसी में और दीगर एजेंसियों में जो हालात हैं, हाँ हालात का तकाजा ये है कि सूबे की हुकूमत इस तरफ मुतवज्जह हो जाए। हाँ जो नकल मकानी हो रही है, मुतासिरीन जो है, हाँ हाँ, मुतासिरीन की मदद करे। जी तो एक शफी का बयान आता है कि वो लोग खुद निकल रहे हैं, हाँ और वज़ीर आला का बयान आता है कि आपकी मैं खिदमत करने आया हूँ और आपको कुछ जरूरत हो हम दें। तो इनके बयानात में भी तजाद है। सही। तो ये तमाम चीजें जो हैं, हम समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है अवाम इनके गिरबानों में हाथ डालेगी। आप लोगों को हमने इसलिए मुंतखब नहीं किया था कि आप एक देखें तारीखें, गिरफ्तारियां, जेल, ये देखो बादशाह खान से लेकर मुफ्ती महमूद तक जी और मौलाना फजल रहमान तक और नवाज शरीफ तक सब ने जेलें गुजारी हैं। बिल्कुल। और जेलों में जब लीडर चला जाता है तो कोई पार्टी रिहाई की तारीख नहीं चलाती, एहतजाज करती है कि भाई हम इस पर इतराज है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इन्होंने तारीख चला रहे हैं। अब और उस तहरीक में सूबाई एक जंगज़दा सूबे के वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। हम तो देखते हैं, देखो अब सूबे में करप्शन के वाकयात हुए हैं, कोहिस्तान करप्शन है, गंदम का करप्शन है, BRT का करप्शन है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं। अब बलदियाती इंतखाबात हुए और इनको नाज़िमीन को इख्तियारात नहीं दिए गए, सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखे गए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि निचले लेवल पर इंसाफ नहीं मिला, निचले लेवल पर लोगों को रिलीफ नहीं मिली, ग्रास रूट पे लोगों की तवक्कुआत थी हुकूमत से, वो नहीं हुई। बेरोजगारी उरूज पर पहुंच चुकी है, महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, गंदम के स्कैंडल निकले हुए हैं और कोहिस्तान का स्कैंडल है, BRT का स्कैंडल है, इस तरह सेहत कार्ड का स्कैंडल है। ये तमाम स्कैंडलों की ये हुकूमत है। बस हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मरकजी हुकूमत जो है वो भी इस तरह बयान देकर मैं नहीं समझता कि इनको खुद उठा रही है, इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जलील साहब, अपना ख्याल रखिएगा। जो उन्होंने बातें की आपको याद होगा
کل دو مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے روایتی وہ لڑکپن والا اسٹیٹمنٹ جاری کر کے تیراکی متاثرین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا, بند کمروں میں ہونے والے فیصلے مجھے قبول نہیں ہیں, آپریشنز کے نتائج نہیں نکلتے. مگر احمد منصور صاحب نے چند آپریشنز کی مثالیں دی جس میں سوات کا سب سے بڑا آپریشن بھی شامل تھا. اگر پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے یہ آپریشنز نہیں کیے ہوتے تو میں نیشنل میڈیا پر ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں گزشتہ ایک مہینے سے کہ آدھا خیبر پختونخوا آج ملیٹنٹس یا مختلف گروپوں کی اس میں قبضے میں ہوتا. اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کل آفتاب خان شرپاؤ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک اچھی تجویز دی ہے, بلکہ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی بیڈ گورننس پر, کرپشن پر, اقربا پروری پر اور دہشت گردی پر جو یہاں پر جاری ہے انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے. وہ خیبر پختونخوا کے 2 بار چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, وہ وزیر داخلہ رہے ہیں, بہت سینئر سیاستدان ہیں. تو انہوں نے وے فارورڈ کے طور پر 2 تجاویز دی ہے. ایک تو یہ کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح ایک قومی طب خرائی پیدا کرنے کی عملی کوشش کی گئی تھی اور نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا, اس پر سب لوگوں نے دستخط کیے تھے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے طرز پر ایک یا نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح 100% یا 90% عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیے ایک قومی دستاویز ہے پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اور بدآمنی کے خاتمے کے لیے. اور اسی پس منظر میں انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو درپیش مختلف نوعیت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لازمی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے, مگر ہمیں ایک اور چیلنج بھی درپیش ہے, اور وہ چیلنج ہمیں اگر ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر پرو ملیٹنسی بیانیہ کو سرکاری سرپرستی میں فروغ دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور حکمران پارٹی پی ٹی آئی کی جانب سے, تو دوسری جانب افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نچلی ترین سطح کا آ گئے ہیں. وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کا جو پریشر ہے, گزشتہ روز بھی 3 مختلف انٹرنیشنل اداروں نے, معتبر میڈیا اداروں نے اپنی رپورٹس شائع کی ہے, ڈسپلے کی ہے, جس میں نہ صرف یہ کہ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پریکسس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے لیے, بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتہا پسندی, اندرونی انتہا پسندی اور گورننس کے معاملات پر وہاں پر جو ایک کابلی گروپ ہے اور ایک قندھاری گروپ ہے, ان کے درمیان بھی شدید اختلافات موجود ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ کابل کی بجائے کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر قندھار کو جو فیڈرل کیپٹل ہے ڈکلیئر کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ملا ہیبت اللہ جو کہ افغانستان کو قرون وسطیٰ کے دور میں لے کر جانے کی پالیسی پر گامزن ہے, وہ وہاں پر مقیم ہے. یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے براہ راست اثرات خیبر پختونخوا کے اندر اثر انداز ہوتے رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, اور اس وقت جو ایک رپورٹ پھر سے سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہے. حیدر خان ہوتی نے جو کہ سب سے زیادہ یونیورسٹیاں قائم کرنے کا ان کو اعزاز حاصل ہے, کل انہوں نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کالجز کو اور یونیورسٹیز کو نجکاری کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ لوگ سہولیات نہیں دے رہے. خیبر پختونخوا کے اندر ایک جنگ زدہ دور میں نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ حملے فیس کرنے والے نوجوان قیادت شخصیت اور اس وقت کے وزیر تعلیم سردار حسین بابک صاحب جو کہ اس وقت این پی کے فارن افیئرس کو ڈیل کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم بابک صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بابک صاحب, بہت شکریہ. آپ پہلی بار اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے, اور آپ کا جو انداز بیان ہے کافی حد تک واضح بھی ہے, جارحانہ بھی ہے.
یہ تو آپ ہمیں بتا رہے تھے، یا اس وقت جب ہم کوریج کر رہے تھے تو جنگ کی حالت میں جب آپ پر وزارت اور وزارت سے پہلے کیمپین کے دوران آپ پر ذاتی طور پر حملے ہوئے، 2-3 حملوں میں آپ الحمدللہ بچ بھی گئے، اور پوری ANP اور صوبائی حکومت انڈر تھریٹ تھی. اس وقت آپ لوگوں نے سینکڑوں اسکول قائم کیے، 9 یونیورسٹیاں قائم کی، مگر اس کے بعد ہمیں ایک ڈیڈ لاک دیکھنے کو ملی. مگر شفیع جان صاحب نے گزشتہ دن کہا ہے کہ ہم نے 34 یونیورسٹیاں قائم کی ہے. تو اس وقت آپ لوگ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، مگر ساتھ میں خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے کام بھی کر رہے تھے. اب کیوں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ اور اس وقت خیبر پختونخوا میں تعلیم، جس کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی صوبہ ترقی کا تصور نہیں کر سکتا، اس کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل جی آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے. میرے خیال میں پچھلے 13 سال سے ہماری صوبے کو معاشی طور پہ تباہ کر دیا گیا. انتظامی بدحالی جو ہے وہ پیدا کی گئی، یعنی غیر آئینی اقدامات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. دیکھا جائے تو کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے. آپ نے صحیح فرمایا، 2008 اور 2013 کے دوران نہ صرف یہ کہ پختونخوا میں دہشت گردی تھی، بلکہ سیلاب نے بھی بالکل بڑی حد تک تباہ کاریاں کی تھی. ان دو قدرتی اور انسانی آفات 2009 میں آپ لوگوں نے سوات آپریشن بھی کیا، اور 3 مہینے کے اندر ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے نا وہ مثالی طور پر سامنے آیا. تو چونکہ نامساعد حالات تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یونیورسٹیاں بنائی، ہم نے کالجز بنائے، ہم نے اسکولز بنائے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پہ طالبان جو تھے وہ ہماری اسکولوں کو اڑایا کرتے تھے، اور ہم دوبارہ انہی اسکولوں کو تعمیر کرتے تھے. بالکل. یعنی ایک طرح سے واضح یہ بھی ہو رہا تھا کہ ہمارے خلاف انہوں نے جو حملے کیے، جن حملوں کا ذکر آپ نے کیا، ہمارے 1200 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اتارے تھے، لیکن ہماری جدوجہد کی وجہ سے اور ہمارے پولیٹیکل ول کی وجہ سے پاکستان کے وہ جو جھنڈے تھے وہ دوبارہ ان جگہوں پہ لہرائے گئے. تو یہ ذات تو عوامی نیشنل پارٹی کو حاصل ہے. یعنی ہم نے تعلیمی اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو پلے گراؤنڈز کا ہم نے ابتدا کیا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں انہوں میں ہم نے اسکولوں میں لائبریریاں بنائی، ہم نے سائنس ٹیچر کی تعداد میں اضافہ کر دیا، ہم نے نئے سہارے ایک پروگرام لائے تھے، لیپ ٹاپ اسکیم. ساری صوبے میں قابل ترین لوگوں کو اور اہل لوگوں کو لیپ ٹاپ دیتے تھے. ہم نے مینجمنٹ اور ٹیچنگ کیڈر کو سپریٹ کیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس وقت کی اساتذہ کا دیرینہ جو مسئلہ تھا، اپ گریڈیشن کا تھا، پروموشن کا تھا، سروس اسٹرکچر کا تھا، 4 درجاتی فارمولی کا تھا، وہ تمام اصلاحات عوامی نیشنل پارٹی کی دور حکومت میں ہو گئے. لیکن ہم پچھلے 13 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک پرائمری اسکول تو دور کی بات ہے، ایک پرائمری اسکول میں کمرہ تک نہیں بنایا. حالانکہ ہمارے دور حکومت میں اسکولوں میں جتنی بھی یہ جو بنیادی ضروریات ہے، پانی ہے، 4 دیواری ہے، الیکٹریفیکیشن ہے، واش رومز کا مسئلہ تھا، یہ ہمارے آنے سے پہلے تمام تعلیمی اداروں میں یہ بہت زیادہ مسائل تھے. لیکن ماشاءاللہ ان 5 سال نامساعد حالات کے باوجود ہم نے وہ تمام تر خدمت جو تھی وہ ہم نے جاری رکھی، اور ایک پولیٹیکل ول جو تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا. ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی یہ سارا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ول جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لوگوں کا مورال جو ہے وہ روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اداروں کے خلاف ہر رسائی کر رہے ہیں. یعنی غیر ضروری طور پہ اگر دیکھا جائے تو پوچھ کے خلاف ہونا. تنقید اپنی جگہ پر تنقید آپ لوگ بھی کرتے ہیں، مطلب اس کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور مایوسی پھیلانا اور ریاست مخالف پروپیگنڈا الگ چیز ہے. دیکھیں یہ تو لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر آپ دیکھیں جتنی حد رسائی یہ اداروں کی کرتے ہیں، بدترین الفاظ میں کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور آفیشلی ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی تنظیم بن گئی ہے کہ سیاست تو ان کی وجہ سے کافی گندا ہو گیا تھا، لیکن اب معاشرہ جو ہے وہ متشدد ہو گیا. سماج کو خطرہ لاحق ہے، سماج کو بالکل سماج کو ابھی جو خطرات ہیں وہ لاحق ہیں. تو جس طرح DGI SPR نے ان کی حقیقتیں جو ہے وہ قوم کو کے سامنے لائی ہیں، اسی طرح
یعنی جس طرح ان پہ پیسہ لگایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے کتنی محنت کی تھی اس کو ان کو بنانے میں, ان کی کارکنان بنانے میں, بہت سارے لوگ ان میں شامل کیے تھے, ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے. یعنی جن جن اقدامات کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے نا میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے بھی نوازا گیا. جی بالکل بالکل اسی طرح ہی ہے, اسی طرح ہے. لیکن یہ ساری حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے لانی چاہیے. تو ایک بندہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ اتنی جھوٹ اور ایک فریب اور دھوکے کی ایک کوشش تھی اور ایک پلان تھا اور ایک منصوبہ تھا جو پوری طرح سے ناکام ہو گیا ہے. لیکن اس کو مزید ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے. بالکل. یہ بابک صاحب ایک کیمپین جاری ہے. جب ڈی جی ایس پی آر نے اس بریفنگ میں خود بھی موجود تھا, جب انہوں نے کہا کہ اے این پی اور پیپل پارٹی کے لوگوں نے سینے پر گولیاں کھائی ہے اور پاکستان کا دفاع کیا ہے, اور یہ لوگ بقول ڈی جی ایس پی آر کے تانا دیتے ہیں کہ ہمارا انجام اے این پی کی طرح نہ ہو. اس کے بعد یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے, یہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی جاری ہے کہ اے این پی پھر سے جو ہے نا یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. مطلب انہوں نے اگر آپ کی قربانوں کا اعتراف کیا ہے جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, تو اس پر یہ لوگ سیخ پاہ کیوں ہیں؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو سیاست ہے وہ تو اقتدار کی سیاست ہے نا. ہم تو اسی ملک کی اور اپنی قوم کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس ملک کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. امن اگر کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے امن مانگتے ہیں. بالکل. ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت پاکستان کے لیے مانگتے ہیں. ہم اگر صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں یا ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام زبانوں کو سرکاری حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو, تمام مادری زبانیں جو ہیں وہ نصاب کی زبانیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات جو ہیں وہ ہونے چاہیے, خاص کر افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ بہترین دوستانہ, برادرانہ اور اعتماد کے تعلقات ہونے چاہیے. یہ ایک خون ہے, ایک زبان کے لوگ ہیں. یہ پاکستان کے لیے بارآور ثابت ہو سکتے ہیں, مفید ثابت ہو سکتے ہیں جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مفید ہوں, وہ بااعتماد ہوں. تو یہ دونوں ممالک کے لیے فائدے کی بات ہے. تجارت کے حجم کو آپ دیکھیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے, لیکن ان راستوں کی بندش کی وجہ سے تجارتی حجم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. یا آپ نے سارے ٹو کٹ یو, آپ نے میں آپ کے آج کے یا کل کے سارے ٹو کٹ یو, میں آپ کے ایک ٹویٹ کو یا سوشل میڈیا کے ایک یوز کو دیکھ رہا تھا. آپ نے بہت زور دیا ہے کہ جو ہمارے بچے وہاں پر افغانستان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس یا باقی, تو ان لوگوں کو لانے کے لیے انتظامات کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب ایک مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس کا حل بھی دکھاتے ہیں, مگر یہ لوگ تو حکومت میں رہتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں حقیقی سیاست اور سیاسی تحریک تو اسی کو کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مسئلے کو اٹھاتے ہیں بلکہ مسئلے کا حل بھی دے دیتے ہیں. اب آپ نے ذکر کیا تقریباً لگ بھگ 4000 طلباء جو ہیں وہ افغانستان میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیمیں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہ راستوں کی بندش کی وجہ سے وہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں, وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے, شادی غمی کی مواقع پہ وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے. تو صوبائی حکومت کو بھی یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور مرکزی حکومت کو بھی اس کا نوٹس مسئلہ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ایک دائمی رشتہ ہے, یعنی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ دائمی رشتہ ہے, یہ ایک فطری رشتہ ہے, اس کو غیر فطری نہیں کیا جا سکتا. تو بچائے اس کے کہ دونوں ممالک کو نقصان ہو, دونوں ممالک کے عوام کو نقصان ہو, دونوں ممالک کے تاجروں کو اور کاروباری جو شعبے ہیں ان کو نقصان ہو. تو ان تمام نقصانات کو دیکھنا چاہیے اور ان نقصانات سے بچنا چاہیے اور بھائی اور برادرانہ اور دوستانہ اور اعتماد کے تعلقات جو ہیں وہ بحال کرنی چاہیے. اس مقصد کے لیے ہم نے ہمیشہ سے یہ مشورہ دیا ہے کہ جو پختون مشران ہیں اس پہ مشتمل جرگہ بنایا جائے اور افغانستان بھیجا جائے, جو افغانستان اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کے ختم جو ہے وہ ہونے چاہیے. بالکل. بابو صاحب ایک مطلب کیا مخصوص پارٹی کا نام استعمال کریں گے, بلکہ کھلی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی ہی ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر بھی پختون کارڈ استعمال کیا گیا کہ خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے تھے, تو چونکہ وہ پشتون تھے تو پنجابیوں نے یا پنجاب کی حکومت نے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا. سن میں بھی پشتون کارڈ استعمال کیا گیا.
یہ کتنا خطرناک ہے، خاص کر جب ہم پاکستان کی قومی اکائیوں کی بات کرتے ہیں. یہ اگر ہم قوم پرستی کی بات کریں تو جتنا کریڈٹ 1973 کے آئین کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، اس سے زیادہ خان عبدالولی خان کو بھی جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہے تھے. تو یہ پشتون کارڈ ان کے استعمال کا جو ایک رویہ ہے، یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ پارٹی نہ پاکستان گیر ہے، نہ مقبول پارٹی ہے، بلکہ یہ اب یہاں تک آ گئی ہے کہ جو ANP کا ڈومین ہے یا بعد دیگر قوم پرستوں کا ڈومین ہے، اس ڈومین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت آپ ادھر سے دیکھیں کہ 2013 میں جب دہشت گردی کے ذریعے ان لوگوں کو مسلط کیا جی، تو دیکھیں یہ تو ان قوتوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی غیر سیاسی لوگوں کو مقبول بنایا اور پھر ان کو قبول بھی بنایا، مسلسل ان کو مینڈیٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ. جی، تو ابھی تو دیکھیں ان لوگوں کو، ان قوتوں کو یہ ہاتھ جو ہے یہ پیچھے کرنے چاہیے، یہ کھینچنے چاہیے، صحیح، اور ان کو جو ہے وہ اسی طرح چھوڑنا چاہیے. ان کے پاس عوام نہیں ہے. ان لوگوں نے 13 سال میں پختونخوا میں ایک بھی پرائیویٹ کوئی ایک اسپتال انہوں نے نہیں بنایا، کوئی یونیورسٹی انہوں نے نہیں بنائی. روزگار کو آپ دیکھیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوا. مہنگائی کو آپ دیکھیں کہ مہنگائی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو پاکستان اور افغانستان کے بند تجارتی راستے ہوتے ہیں، ان کے کھولنے کے لیے ہم نے نہیں دیکھے کہ انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو یا اسمبلی سے کوئی قرارداد پاس کیا ہو. یا جس طرح یہ لوگ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کبھی اسلام آباد چلے جاتے ہیں، کبھی سندھ چلے جاتے ہیں، کبھی لاہور چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی صوبے کے حقوق کے لیے کبھی اسلام آباد میں دھرنا دیا ہو، کبھی پارلیمان کے سامنے احتجاج کیا ہو، کبھی صوبائی اسمبلی میں انہوں نے متفقہ قرارداد لائے ہوں. ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی سنجیدہ کوششیں جو ہیں وہ یہاں پہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے کی ہو. بدمنی کو آپ دیکھیں زور و شور سے ہے، کبھی بنو میں، کبھی ڈی آئی خان میں، تو کبھی وزیرستان میں، تو کبھی خیبر میں، تو کبھی سوات میں. روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، یا جو واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ وہاں تعزیت کی ہو، یا تعزیت کی لے گئے ہوں، یا جو شدت پسند تنظیمیں جو ہیں یا تنظیمیں جو ہیں کھل کر ان لوگوں نے کبھی مذمت بھی کی ہو. حالانکہ میڈیا والے بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فلاں تنظیم جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے. یہ لوگ اتنے سہولت کار ہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں کا نام نہیں لے سکتے. تو لوگوں میں یہ تاثر کر دینا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ سے تھوڑے بہت جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں اپنی پیچھے رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک جھوٹ کی ایک کہانی ہے. ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ دوستانہ بنائے گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو چیخ و پکار ہے یہ اس دوستانے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے چیخ و پکار. بالکل، کہ دوبارہ ہمیں لفٹ کرائی جائے، کہ ہمیں دوبارہ لفٹ کرائی جائے، مگر وہ ممکن فی الحال نہیں ہے. بہت شکریہ سردار حسین بابک صاحب، آپ نے جو ڈیٹیلز بتائی ہے. جو پشاور سے باہر یا خیبر پختونخوا سے باہر سننے والے ہمیں جوائن کر چکے ہیں یا جوائن کر رہے ہیں، ان کے لیے اطلاع عرض یہ ہے کہ سردار حسین بابک صاحب نے خیبر پختونخوا کے اندر اپنے دور حکومت میں 700 نئے اسکول قائم کیے تھے. آپ کو یقین نہیں ہے گا کہ جب پنجاب کے اندر سن کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کا کنسیپٹ بھی پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا، اس وقت بعض دوست ممالک کے تعاون سے سردار حسین بابک صاحب نے اسکولوں میں، لائبریریز میں ڈیجیٹلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی. اور یہ وہ وزیر ہے جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت اسی طرح جس طرح آج سہیل افریدی صاحب 36-37 سال کے ہیں، تو سردار حسین بابک صاحب بھی 36 سال کے تھے. اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی وہ بھی 37 سال کے تھے، مگر انہوں نے جنگ کے باوجود بہت کچھ ڈلیور کیا. ان کی سیاست سے، باقی ایکٹیویٹیز سے، بیانیے سے تضاد کیا جا سکتا ہے، ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے، عدم اتفاق کیا جا سکتا ہے، مگر خیبر پختونخوا کے اندر جنگی حالات کے اندر، سیلابی حالات کے اندر اس وقت جو ان کی پالیسیاں رہی، جو انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر آئی، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. خیبر پختونخوا کے اندر جب ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، 9 یونیورسٹیاں ANP نے بنائی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اگر
آپ کے پولیٹیکل ویل ہو، جس طرح سردار حسین بابک صاحب نے کہا، تو اس کے بعد آپ حالات جنگ میں بھی بہت کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا بھی تھا، یہ ڈیلے میں نے اس لیے لیا کہ میں اپنے پروڈیوسر کو دیکھ رہا تھا کہ ٹائم کی کیا صورتحال ہے. میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ رفعت اور رضا صاحب کو ہم لیں گے، مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان کو کسی اور پروگرام میں پیر کے دن مدعو کریں گے، اور جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہے یا افغانستان کے طالبان کے اندر جو کشیدگی اور محاذرائی جاری ہے، اس پر ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کریں گے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں جتنی بھی سننے والے ہیں، جتنی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے دیکھنے والے ہیں، کہ آپ لوگ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، آپ لوگ کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر خاص کر پشاور سے باہر کے لوگ جب خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، ہماری فورسز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر قومی سطح کے لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو، خیبر پختونخوا کی آواز کو پہنچایا جائے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ پاکستان کے گیٹ ویز ہے، اور پاکستان کا مستقبل ان دونوں صوبوں کے امن اور تعمیر و ترقی کے ساتھ وابستہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.